اللہ تعالیٰ نے حضور سے محبت کرنا، حضور سے اور پیروی کرنا، اتباع کرنا، اطاعت کرنا، یہ بنا دیا کہ یعنی جو حضور سے محبت کرنے والا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا۔ اور یاد رکھ لیں کہ مخلوق کی معراج یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے۔ مخلوق کی معراج یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اور اللہ نے مخلوق پر واجب کر دیا کہ تمہاری محبت تبھی قبول ہوگی، اور اللہ کی محبت کا دعویٰ تبھی قبول ہو سکتا ہے جب وہ رسول اللہ کی اتباع کرے۔ اب اس پر حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام موجود ہوں، کون موجود ہو جی؟ موسیٰ علیہ السلام موجود ہوں تو وہ بھی میری پیروی کرے۔ یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر بھی آ جائے یا موجود ہو تو وہ کیا کرے؟ میری پیروی کرے، اور میری پیروی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یعنی نبیوں کی بھی، نبی جو ہوگا وہ بھی پیروی کیا ہوگی؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں، انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ جب قیامت قریب آئے گی تو وہ زمین پر آئیں گے۔ کہاں آئیں گے بھی؟ زمین پر آئیں گے۔ جب وہ زمین پر آئیں گے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری و مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ کیسا وقت ہوگا جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے۔ حضور نے تعجب فرمایا، وہ نبی ہیں اور بنی اسرائیل کے آخری نبی۔ سرکار نے فرمایا کہ دیکھو وہ عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر آئیں گے تو کیسا ماحول ہوگا کہ امام تمہارا ہوگا، امام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور مقتدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوگا۔ کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی عظمت ہے، اور کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین پر جب تشریف لائیں گے تو وہ بھی نبی بن کر نہیں، اتباع مصطفیٰ، پیروی مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے وہ آئیں گے۔ آقا نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہوگا، امام تمہارا ہوگا، امام، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تکبیر ہو چکی ہوگی، وہ پیچھے ہٹنا چاہے گا امام کہ میں عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ہاں جی، ان کو مصلی پر لاؤں، تو وہ کہیں گے نہیں بھائی میں تو پیروی مصطفیٰ کرنے آیا ہوں۔ وہ امام آپ کا ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے کیا کریں گے؟ اور یہ اعلان کریں گے کہ پیروی مصطفیٰ اور اتباع مصطفیٰ کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقبول نہیں، کوئی مقبول۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے اس کو بیان کیا، یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد، ابن ماجہ میں، ہر جگہ پر موجود ہے۔ اللہ پاک نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ آپ حضرات اگر اللہ کی بارگاہ کی مقبولیت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے بن جائیں، آپ کی نمازیں قبول ہوں، روزے قبول ہوں، حج قبول ہوں، صدقات قبول ہوں، آپ اللہ کو پیارے لگے، صبح و شام آپ کا تذکرہ آسمانوں میں ہو،
فرشتوں کو بلا کر اللہ رب العزت فرمائے میں ان سے محبت کرتا ہوں، فرشتوں تم بھی ان سے محبت کرو، آسمانوں میں اعلان ہو اور زمینوں پر اعلان ہو کہ ہر اللہ کی مخلوق اس سے محبت کرے۔ کوئی لمبے چوڑے وظیفے اور لمبی چوڑی باتیں وہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتباع مصطفیٰ کیا ہے؟ سارا کچھ اس کے اندر ہے۔ آگے چل کے میں بتانے والا ہوں یہ اتباع ہے کیا۔ ایک بندہ ساری زندگی وہ اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ کا نام بڑی بابرکت، عظمت اور شان کے لائق ہے، لیکن ساری زندگی کا اللہ اللہ کیا جانا قبول نہیں جب تک اس میں محمد رسول اللہ شامل نہ۔ یہی وجہ ہے اس آیت مقدسہ کو جب نازل کیا گیا، محدثین نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اور بعد کفار نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت پر پہلے قائم تھے، بعد میں بت پرست بن گئے، بتوں کو وسیلہ بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ابو جہل نے اپنا بت اپنے گلے کے قریب کر لیا اور کہا محمد یہ اللہ کا قرب دیتے ہیں، استغفر اللہ، دیکھ میرا خدا نظر بھی آتا، میرے سامنے بھی ہے، میں اس کو چوم بھی سکتا ہوں، چھو بھی سکتا ہوں، مس بھی کر سکتا ہوں، اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ اور اس کی محبت کی وجہ سے اللہ مجھ سے محبت کرے گا۔ یہ عقیدہ کس کا تھا؟ جتنے کفار تھے اس وقت، اور عیسائی کہتے تھے کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، بڑے لاڈلے، ہم تو، ہمارا نبی تو وہ ہے جو پھونک مارے ہاں جی تو پرندہ بن کر اڑے، کوڑ کو ہاتھ لگائے کوڑی کو اسے شفا ملے، اندھے کو ہاتھ لگائے آنکھیں مل جائیں، مردے کو ٹھوکر مارے وہ زندہ ہو جائے، وہ زندہ ہو جائے۔ وہ کہنے لگے ہم تو لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح یہودی حضرات جو تھے ان کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ وہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم ان کے لاڈلے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اگر ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے آگ میں چلے گئے پھر بھی ہمیں تو رہائی مل جائے گی، ہم تو لاڈلے ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ ہمارا ہے اور ہم اللہ کے ہیں، یہ دعویٰ تھا۔ یہ کیا تھا ان کا؟ اللہ نے قرآن پاک اتارا اس آیت مقدسہ کو، فرمایا کہ تمہارے دعوے سب جھوٹے ہیں۔ کیا ہیں؟ اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی ہو اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں، ارے سب آ کر در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی خیرات حاصل کرتے ہیں، اگر حضور کی اتباع اور پیروی نہ کریں تو کوئی نبی رہتا ہی نہیں۔ اس لیے قرآن میں کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَلَتَنصُرُونَهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ ذَلِكُمْ إِصْرِي۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نبیوں، پہلے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اے محبوب ذرا اس وعدے کو یاد کریں۔ کیا کریں جی؟ یہاں توجہ طلب بات ہے، آپ مجھے کوئی بات یاد کروائیں، کیا آپ کہیں جی آج سے 7 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، کوئی واقعہ وہ آپ یاد کریں تو میں کہوں گا کہ میں ادھر نہیں تھا۔ ایسے ہی ہے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر کہیں اللہ فرماتا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اِذ یعنی یاد کرنا، اے حبیب مکرم یاد کرو جب وہ سما تھا کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کی روحوں کو اکٹھا کیا تھا اور ان کے سامنے آپ کا ذکر کیا، ان کے سامنے بولو بھائی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم، انہیں کہا کہ نبیوں تمہیں کتاب دوں گا، میں تمہیں عزت و عظمت دوں گا، نبوت دوں گا، حکمت دوں گا،
ثم جاءکم رسول مصدق لما، پھر وہ نبی آ جائے جو تمہاری تصدیق کرے. کیا کرے بھئی؟ لے تم من نبی، تم اس پر ایمان لے آنا، اس کو مان جانا. وَلَا تَنْصُرُنَّ، اس کی مدد کرنا، یعنی اس کی پیروی کرنا، اس کی اتباع کرنا. جو رسول اور نبی اس کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، اس پر ایمان لائے گا، مدد کرے گا، وہ رسول ہوگا. کیا ہوگا؟ فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اگر اس محبوب کی عظمت اور شان کا کسی نے انکار کر دیا، فَمَن تَوَلَّ، اگر وہ پھر گیا، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ اس کی نبوت سلب کر لے گا. کیا کرے گا؟ حالانکہ اللہ کو پتا تھا یہ تو پہلے گزریں گے، یہ تو ان کا زمانہ تو پہلے گزرا ہوگا. ابراہیم تو 4000 سال پہلے گزر چکے ہوں گے. جناب عیسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ جو ہے، ان کا تو 600 سال پہلے آسمانوں پر اٹھا لیا جائے گا. جتنے نبی ہیں وہ پہلے گزرے اور گزر جائیں گے. سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے. لیکن اللہ سنا رہا ہے، عظمت دکھا رہا ہے کہ اگر نبیوں کی یہ شان اور عظمت، یہ وقار اور یہ بلندی جو اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائی، اگر ان میں بھی کوئی ایسی بات آ گئی کہ انہوں نے پیروی مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ، مدد مصطفیٰ، نصرت مصطفیٰ نہ کی، تو وہ بھی نبی نہیں رہتا. نبی اور جو امتی ہو کر، کیا ہو کر، حضور کی پیروی نہ کرے، اتباع نہ کرے، یا کہے کہ مجھے اتباع کی ضرورت نہیں، استغفر اللہ. اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی، وہ کیا ہے؟ اتباع مصطفیٰ. اس لیے فرمایا لقد کان رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، کیا بھائی؟ اللہ پاک نے یہ پسند فرمایا ہے، وہ نمونہ ہے. کیا ہے؟ ادھر قرآن پاک کہتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ فرمایا تاکہ وہ آزمائے، پرکھے تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اچھے عمل کون کرتا ہے اور برے عمل. باری تعالیٰ اب ہمیں کیسے پتہ چلے بھی اچھا عمل کون سا ہے اور برا عمل؟ بہت سے لوگ ہیں برائی بھی کرتے ہیں اور اپنی طرف سے اچھا سمجھتے. پہلے بھی لوگ تھے، قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے. حج کرنے جاتے تھے، واپسی دیوار چھلانگ کر آتے. کئی اور طریقے تھے کہ وہ عبادت کرتے تھے، اپنی طرف سے اچھا سمجھتے تھے. کیا سمجھتے؟ حالانکہ وہ کیا تھی؟ بولیں بھائی، برائی تھی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے موت کو پیدا کیا ہے اور حیات کو پیدا کیا. باری تعالیٰ یہ کیوں پیدا کیا ہے؟ فرمایا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے اور. اچھا باری تعالیٰ اب ہمیں بتا دے بڑے آسان طریقے کے ساتھ ہم سمجھ جائیں کہ اچھے عمل کیا ہیں اور برے عمل کیا ہیں. اللہ پاک نے فرمایا سن لو، جو میرا مصطفیٰ کرتا ہے وہ اچھے عمل ہے. جس کو میرا مصطفیٰ کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے، اور جس کو میرے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ یہ برا ہے وہ برا عمل ہے. وہ کیا ہے؟ اس لیے جو رسول کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ کر رہے ہیں، تمہارا کام کیا ہے؟ اتباع کرنا. کیا کرنا جی؟ جیسے حضور کرتے جاتے ہیں تم بھی کرتے جاؤ، جیسے رسول کر رہے ہیں تم بھی. اس پر حدیث پاک ہے، یہاں پر کچھ صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ حضر کی نماز کا قرآن میں ذکر ہے. کیا ذکر ہے؟ لیکن قصر نماز کا قرآن میں ذکر، اس کو کیسے پڑھیں؟
انہوں نے جواب دیا کہ قرآن قرآن ہے۔ قرآن کیا ہے؟ بے شک جو چیزیں قرآن میں ہیں وہ فرض ہے۔ کیا ہے؟ لیکن ہمارے پاس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جو حضور کرتے جاتے ہیں جیسے حضور نے پڑھا ہے ویسے ہی پڑھ لو۔ جو حضور کرے وہ عمل تم کرو، وہی قرآن کا عمل ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ اس لیے آپ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں، انہوں نے ہر چیز جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی اور آقا علیہ السلام کی شخصیت کو رول ماڈل بنا دیا تھا۔ آقا علیہ السلام کی شخصیت کو نمونہ بنا دیا۔ ہر چیز میں آئیڈیل جو تھا وہ حضور کی ذات تھی، آقا کی۔ اللہ پاک نے بھی اتنا کرم فرمایا، اتنی مہربانی فرمائی کہ حضور کے ہر عمل کو سنت بنا دیا۔ کیا بنایا؟ سنت۔ اور پھر فرمایا، آقا کریم نے فرمایا جس نے میری ایک سنت پر عمل کیا، وہ سنت جو مٹ رہی تھی، وہ سنت جو مٹ رہی تھی، اللہ پاک اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمایا۔ وہ سنت کیا ہو رہی تھی؟ اب ہم غور کریں کہ ہم جو لوگ حضور کا نام لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، حضور سے بڑی محبت ہے، میں یہی دعویٰ ہے نا ہمارا، بولیں ہم کتنی اپنی زندگی میں حضور کی اتباع کر رہے ہیں؟ بولیں بھائی۔ بے شمار آیات ہیں قرآن پاک میں، اللہ پاک نے حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اور ہمیں یہ کہا ہے کہ تم اپنے زندگی کے ہر شعبے میں، بولو بھائی، زندگی کے رسول کی اتباع کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے جی؟ اتباع کیا ہے؟ کہ تمہاری زندگی کا ہر عمل، وہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر پوری رات، تمہارا لیٹنا، اٹھنا، کیا اٹھ کر کیا کرتے ہو جی؟ واش روم میں جاتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ اتباع رسول میں، اتباع رسول میں۔ پھر ہر چیز، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، حتیٰ کہ گفتگو کرنا، کیا کرنا جی؟ ہر عمل اتباع رسول میں ہو، ہر عمل، بولو بھائی۔ اللہ انعام کیا دے گا؟ فرمایا قیامت کے دن تو بڑے انعام ہیں، ایسے ایسے انعام ہیں کسی آنکھ نے دیکھے نہیں، ایسی ایسی چیزیں تیار کی ہیں کہ تم یہاں صرف بیان ہو سکتی ہیں، لیکن دنیا میں کیا ملے گا؟ فرمایا دنیا کے اندر یحببکم اللہ، کیا جی؟ اللہ آپ سے محبت کرے گا، اللہ آپ سے۔ اب آتے ہیں اتباع کی طرف، کیونکہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے۔ اب ہم کیسے جانیں؟ اور ایک حدیث پاک یہاں، اس سے بھی پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ کہاں جائے گی؟ ان ابی ہریرہ تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابی قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یا ابی قال، پوچھا یا رسول اللہ، آقا نے فرمایا میری ساری امت کہاں جائے گی جی؟ سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا، سوائے اس کے جس نے میرا۔ صحابہ نے کہا، سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یا ابی قال من، حضور کون ہے جو آپ کا انکار کرے؟ مسلمان بھی ہو، کلمہ گو بھی ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہو، پھر بھی آپ کا انکار کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے جواب دیا، قال من اطاعنی، قال جس نے میری اطاعت کر لی، میری پیروی کر لی، میری اتباع کر لی، میری اتباع کر لی۔ آقا نے فرمایا وہ تو جنتی، کوئی حساب و کتاب نہیں، کسی نے نہیں پوچھنا۔ اگر مکمل اتباع کر لی،
مکمل اتباع کر لی، کوئی قبر کے اندر عذاب نہیں، کوئی ایسی چیز، کیونکہ مکمل اتباع جو ہو گئی وہ پھر کون سا درجہ ملتا ہے؟ درجہ یہ ہے کہ جس کو اللہ کا وہ ولی، جسے دنیا میں آپ کہتے ہیں جی بڑا ولی ہے، 1000 سال گزر جائیں لوگ ان کے تذکرے کر رہے ہوں، جیسے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، سرکار غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ، فرمایا یہ سب لوگ جو تھے نمازیں پڑھتے تھے، روزے ہم بھی رکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہر عمل جو وہ کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں نا، لیکن ہم میں سے کوئی داتا علی حجویری کیوں نہیں؟ کیوں بھی داتا علی حجویری؟ یاد رکھ لیں، اتباع کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ ایک کیا ہے؟ کلی، کیا جی؟ کل جسم اتباع میں آ جائے، زبان بھی اتباع میں، آنکھ بھی اتباع میں، کان بھی اتباع میں، ہاتھ بھی اتباع میں، ہر چیز اتباع کر رہی ہے کہ آنکھ غیر چیز کو دیکھ نہیں رہی۔ آنکھ بولو بھائی، ہم تو دیکھتے ہیں نا، دیکھتے ہیں نا، بڑے عجیب بن رہے ہو یار، بولو۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ، سبحان اللہ، ایک تو وہ آنکھ جس کو قرآن کہے ما زاغ البصر وما طغی، حبیب کتنی پیاری آنکھ ہے کہ جب لامکان پر پہنچی، سارے پردے ہٹا دیے گئے، فرشتے دور کر دیے گئے، ہر مقام جو تھا وہ پیچھے رہ گیا، اللہ نے محبوب کو سامنے بٹھایا، اللہ نے محبوب کو، قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر ما زاغ وما طغی، مصطفیٰ تک رہے تھے۔ اللہ اکبر، کیسی حضور کی تکنی ہے، کیسی آنکھ ہے حضور کی، لیکن اتنی شرم والی، اتنی حیا والی، یہی آنکھ اللہ ان کو عطا کرتا ہے جو اتباع رسول کرتے، بدنگاہی نہیں کرتے، کان غیر چیز نہیں سنتے، ہم مزے لیتے ہیں، گانے، لغو باتیں، جھوٹی کہانیاں، جھوٹی سیاست کے قصے، ہر بندہ اپنی پارٹی، ہر بندہ جو بھی ہے وہ جناب بات ایسی کرے گا، اس مزے لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے جو میں نے رول ماڈل بتائے آپ کے سامنے، حضرت داتا علی حجویری، حضرت بابا فرید الدین، جو ولی کامل آپ دیکھیں گے وہ اتباع رسول میں فنا ہوگا، وہ اتباع رسول میں ہائے ہائے، وہ نیچی نظر پہ درود و سلام ہوں گے، کیا ہوں گے؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آگے، جب اٹھی تو اللہ کے لیے، کیا جی؟ سرکار نے فرمایا کہ 2 آنکھیں ہیں جس کو اللہ عذاب نہیں کرے گا، اللہ عذاب، ایک آنکھ جو اپنے وطن کی حفاظت کرے، پہرا دے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جاگے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ کیا ہے؟ جنت۔ اور دوسری آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے، جو اللہ کے خوف سے، جس آنکھ میں اللہ کا خوف آ جائے وہ بد نگاہی نہیں کرتی۔ آقا نے فرمایا نا، سرکار نے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو زنا کر لیتا ہے، استغفر اللہ، اللہ پاک سب کو بچائے، وہی زنا ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، آنکھوں کا بھی زنا ہے، آنکھوں کا بھی بد نگاہی کرنا، کانوں کا بھی زنا ہے، بری باتیں، وہ جو فحش باتیں تھیں وہ سننا، ہاتھوں کا بھی زنا ہے۔ آقا نے فرمایا ہر چیز سے بچو، اور قرآن کہتا ہے اتباع مصطفیٰ میں آ جاؤ، پیروی مصطفیٰ میں۔ اس لیے فرمایا، میں نے عرض کیا کہ اتباع کی کتنی قسمیں؟ بولو بھائی، اتباع کلی، اتباع، اور دوسری کیا جی؟ اتباع جزئی،
اتباع تھوڑا تھوڑا لے لینا. وہ جو گزرے نا جن کا نام لیا، اس سے پہلے صحابہ کرام، صحابہ کرام کے بعد تابعی تابعین، اس کے بعد اولیاء اللہ، وہ اتباع کل تھا. کیا تھا؟ پورا جسم جو تھا وہ فنا فی رسول ہو چکا تھا، رسول کی محبت میں فنا ہو گیا تھا، اپنا کچھ نہیں بچا تھا. اس لیے اللہ نے ان کو بلند کیا، اور ایسا بلند کیا، فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا. انہوں نے ذکر کیا جب وہ دنیا میں موجود تھے. کیا تھے؟ وہ کر رہے تھے. اللہ نے ان کا ذکر کیا اس وقت بھی جب موجود تھے، تو تب بھی ہر کوئی ان سے محبت کرتا تھا. جب چلے گئے تو محبت بڑھ گئی. محبت اب ہزاروں سال گزریں گے، کروڑوں سال گزریں گے. میں کہہ رہا ہوں کیا کروڑوں سال گزریں گے، لیکن ان کی عظمت اور ان کی شان میں فرق نہیں آئے گا. کیوں جی؟ اتباع کلی. کیا ہے؟ اتباع جزی. کیا میں نے عرض کر دی، تھوڑا تھوڑا ہم لے لیتے ہیں نا، تھوڑا تھوڑا. مثلا امامہ شریف پہننا، امامہ شریف اتباع جزی، اتباع بڑا ثواب ہے. داڑھی مبارک رکھ لینا، اللہ پاک سب کو توفیق دے، وہ سرکار کی سنت سجائیں، بڑا ثواب ہے. لیکن اتباع جزی ہے. کیا ہے؟ بولو بھائی، اتباع کیا ہے؟ کپڑے حضور جیسے پہن لینا، لباس جو آقا نے پسند کیا. اب آپ کہیں گے کیا پسند ہے؟ جمعے کے دن جو بھی صاف کپڑے پہنے، اچھے کپڑے پہنے، جو بھی پاکیزہ کپڑے پہنتا ہے، وہ حضور نے پسند کیا. رنگ تو آقا نے کئی پسند کیے، کچھ فیورٹ تھے، بہت زیادہ پسند کیا. کچھ جو تھے آقا علیہ السلام نے پہنے، لیکن جو حضور نے ایک بار بھی پہن لیا اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو گئے. اسی طرح امامہ شریف، اکثر جو حضور کا سب سے زیادہ آقا نے جو رنگ استعمال کیا امامہ شریف کا، وہ سفید تھا. کیا تھا؟ جمعہ کے دن حضور کالا امامہ شریف پہنتے تھے، بلیک کلر کا امامہ شریف پہنتے. اسی طرح 20 قسم کے اور امامہ شریف ہیں، کلر ہیں. کیا ہیں؟ ہر کلر جو مصطفیٰ نے پہنا نا، اللہ نے تو پوری زندگی کی قسم کھائی. ہر رنگ وہ پیارا تھا. تو میں نے کہا کہ اتباع مصطفیٰ میں ایسے کپڑے پہن لینا. کیا جی؟ یہ بھی اتباع کیا ہے؟ بول یار، جزی ہے. کیا ہے؟ کلی. کیا ہے کلی؟ دوستو یہ ہے کہ پورا من، دل، دماغ سب کچھ مصطفیٰ کا ہو جائے. جیسے وہ اوپر لباس پہنا ہے، امامہ شریف پہنا ہے، اسی طرح اندر بھی ہو جائے، دل میں بھی حضور بسیں، جان میں بھی حضور بسیں، ہر قول اور ہر فعل جو ہے وہ حضور کی مطابقت ہو. یہ اتباع کل ہے. یہ کیا ہے؟ اتباع. اس لیے آقا علیہ السلام نے حضرت انس سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، قربان جاؤں، کیا حضور کا جملہ تھا، اے میرے بیٹے تم جس مقام پر بھی چلے جاؤ اللہ سے ڈرتے رہو. یہ حضور کی سنت ہے. کیا ہے؟ آپ کو اللہ درجے عطا فرمائے، دنیا کے مقام عطا فرمائے، عہدے عطا فرمائے، منصب عطا فرمائے، بڑے سے بڑا عہدہ مل جائے، دل میں حضور ہوں، دل میں اللہ کی یاد ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ تم اللہ سے ڈرو گے. اللہ سے جتنا ڈرو گے اتنی زیادہ اتباع مصطفیٰ ہے، تقویٰ ہے. اور جتنا بڑا تقویٰ ہوگا اتنا بڑا وہ اللہ کا محبوب ہے. کیا ہے؟ اللہ کا. تو سرکار نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے تم جہاں بھی ہو، جس مرتبے پر ہو، کیا کرو جی؟ اللہ سے. اور فرمایا، سرکار نے یوسی نے پہ ہاتھ مارا، فرمایا یاد رکھ لو تقویٰ یہاں ہے. بولو بھائی، تقویٰ صرف کپڑے پہننے سے، داڑھی مبارک سجانے سے، امامہ شریف پہننے سے کوئی تقویٰ تھوڑا آ جاتا. کتنے لوگ ہیں جبے بھی پہنتے ہیں،
امامے بھی پہنتے, ٹوپیاں, کتنے جھگڑیلو ہوتے, لڑائیاں کرتے ہیں, آقا کی امت میں بگاڑ پیدا کرتے. ہاں جی, تو فرمایا جیسے ظاہر بناتے ہو نا, فرمایا اندر کیا ہے؟ دل. دل مسکن ہے. دل کیا ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں. دل اللہ کا عرش ہے, اللہ اپنی انوار و تجلیات اور اپنی محبت کا چشمہ پھوٹتا ہے, اور چشمہ اس دل میں پھوٹتا ہے, اس دل میں جاری کرتا ہے جو رسول اللہ کی پوری اتباع کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کی زندگی, وہ کلی بھی تھے, اور مثال کے طور پر بس چند مثالیں, وقت تو پورا ہو چکا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے وضو کیا, کیا کیا جی؟ اللہ پاک سب کو توفیق دے. ایک شخص آ گیا, اس نے کہا حضور وضو کیسے کرتے تھے؟ آقا وضو, اب میرے پاس کوئی مسئلہ آ کر پوچھے تو میں بتاؤں گا حضور ایسے وضو کرتے تھے پورا, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ذرا پانی لے کر آؤ. کیا جی؟ تاکہ وہ کلی دکھانا چاہتے تھے. پانی لے کر آئے, پھر اونچی جگہ پر بیٹھ گئے, پھر بسم اللہ شریف پڑھی, بسم اللہ شریف, پھر ہاتھوں کو دھویا, ہاتھوں کو, پھر کلی کی 3 مرتبہ, پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا یہاں تک, پھر ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک, پیشانی سے لے کر تھوڑی تک چہرہ دھویا. کتنی مرتبہ؟ پھر جناب والا بازو کونیوں سمیت دھوئے, کونیوں سمیت دھوئے. پھر وہ پانی جو سنت کے مطابق جیسے بہایا جاتا ہے ایسے بہا کر دکھایا. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. پھر کیا کیا؟ پھر جناب والا مسح کیا. مسح کرنے کے بعد پھر بولو نا, پاؤں دھوئے. پاؤں دھونے کے بعد کھڑے ہو گئے, آسمان کی طرف دیکھا, پھر کیا کہا؟ اشہدو اللہ الہ. فرمایا جو پڑھتا ہے, جنت کے 8 دروازے ہیں, 8 دروازے اس پر کھل جاتے ہیں, جس سے چاہے وہ جنت میں آ جائے. اس کے بعد کیا کیا؟ وہ یہاں مکمل ہو گیا نا ہمارا وضو, بولو بھائی, بولے نا. آگے کیا کیا؟ آسمان کی طرف دیکھا, پھر مسکرائے. پھر کیا کیا؟ کبھی آپ مسکرائے؟ مسکرائے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ عثمان غنی یہاں تک تو وضو تھا جو کر کے دکھا دیا, یہ کیا ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو وضو میں نے کر کے دکھایا نا, جب میں نے حضور کو دیکھا تھا حضور مسکرائے تھے. اب پتہ نہیں کیا تھا, کیا دیکھ کر مسکرا رہے تھے, مجھے تو نظر نہیں آیا, حضور کو آیا ہوگا تبھی تو مسکرائے ہیں نا. لیکن میں اس سنت کو بھی ادا کرتا ہوں. پھر حضرت عبداللہ بن عمر ہے, جہاد پر جا رہے ہیں, آگے درخت ہے, کیا ہے؟ جب آپ گزرے نا, جب حضور پہلے حضور ایک جہاد پر گئے تو ایک درخت تھا, کیا تھا؟ اس کی شاخیں جو تھی نیچے تھی, شاخیں. اور آقا علیہ السلام کس پر تھے؟ آپ گھوڑے پر سوار تھے یا جو بھی سواری تھی, اونٹ. تو آقا علیہ السلام یوں ہوئے, کیا ہوئے؟ گزر گئے. کئی سالوں کے بعد غالباً حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا, حضرت عبداللہ بن عمر گزرے. کون گزرے؟ حضرت عبداللہ بن عمر گزرے. جب اس جگہ پر آئے تو وہ درخت نہیں تھا, درخت, لیکن جب آپ کی سواری مبارک وہاں سے گزری تو آپ نے ایسے کیا. کیا کیا جی؟ ایسے کیا, پھر ایسے کیا. ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا؟ یہاں کوئی چیز نظر تو نہیں آئی جو رکاوٹ بنے گزرنے میں, اور ایسے کوئی کرے؟ فرمانے لگے ہاں اب تو کچھ نظر نہیں آیا, لیکن میں تو حضور کے ساتھ گزرا تھا. اللہ, میں تو آقا علیہ السلام کے ساتھ گزرا تھا. جب حضور گزرے تھے تو یہاں کے درخت ہوا کرتا, اگرچہ آج نہیں ہے, لیکن میں نے کہا یار کی سنت تو ادا کر. اسی طرح اور ایک صحابی ہیں, اپنی اونٹنی پر سوار ہیں, ایک جگہ پر اونٹنی کو چکر لگوا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے پوچھا بھائی یہ چکر کیوں لگوا رہے ہو؟ کہنے لگے یار کیا بتاؤں, ایک بار میں نے حضور کو دیکھا تھا, آقا یہاں تشریف لائے تھے تو آقا
جب یہاں آپ کی سواری آئی تو اس نے ایسے چکر کاٹا. اب مجھے نہیں معلوم، میں تو حضور کی سنت کو ادا کروں. دوستو اس لیے کہنا یہ چاہتا تھا، یہ مضمون میں نے اس لیے رکھا کہ ہم بھی اتباع کرتے ہیں، وہ بھی اتباع کرتے تھے. ان کی اتباع کلی تھی، اندر بھی تھی، باہر بھی تھی، دل پر، دماغ پر، عقل پر، ہر جگہ پر مصطفیٰ چاہے تھے. وہ کامیاب ہو گئے اور اللہ پاک نے قسمیں کھائیں، ان کے گھوڑوں کی قسمیں کھائیں، ان کے گھوڑوں کی، ان کی سواریوں کی قسمیں کھائیں. آج ہم حضور کی سنت سے دور ہیں، اتباع سے دور ہیں. دعویٰ کرتے ہیں حضور کی محبت کا، دعویٰ کرتے ہیں حضور کی پیروی کا، نام لیتے ہیں ہم حضور کا، لیکن صرف نام لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہ تقویٰ دل کے اندر نہیں آ رہا، اتباع دل کے اندر. آخری بات کہ جب صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے اور ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے صحابہ کرام گئے. کیا کرنا ہے جی؟ قلعہ 8000 کا لشکر ہے. کتنا جی؟ 6 دن گزر گئے، 7 دن گزر گئے، فتح نہیں ہوئی. حملہ کرتے ہیں، جو جن سے مقابلہ تھا وہ اندر داخل ہو گئے، دروازے بند کر لی. قلعے تھے پرانے زمانوں میں، تو بڑی کوشش کی. جب فتح نہیں ہوئی تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت سیدنا فاروق اعظم کو خط لکھا اور ساتھ کہا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں، فتح نہیں ہو رہی، فتح نہیں ہو رہی، بڑی کوشش کرنے کے باوجود آپ اس پر کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے اس رکے کو پڑھا اور پڑھ کر اس پر لکھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 8000 تم صحابہ کرام ہو، مسلمان ہو، ابھی تک فتح کیوں نہیں نصیب ہوئی؟ ہاں جی، ابھی تک فتح. میں 4000 اور بھیج رہا ہوں. کتنے ہو گئے؟ لیکن ان 4000 سے بھی بات نہیں بنے گی. آپ ذرا غور کریں، آپ جب وہاں پہنچے، کوئی آپ کا جو عمل تھا کسی جگہ پر ایسا تو نہیں کہ آپ نے کوئی حضور کی سنت کو چھوڑ دیا ہو جس کی وجہ سے ابھی تک آپ کو کامیابی نہیں مل رہی. تو آپ فرماتے کہ جب وہ ادھر لوگ پہنچے اور انہیں یہ خط تھا آیا تو آپ نے غور کیا. غور کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ اس بات پر پہنچے کیونکہ بڑی سختی کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی اور ایک سنت، کیا؟ کون سی؟ مسواک کرنا، بڑی پیاری سنت ہے. فرماتے ہیں کہ وہ سنت وقت کی کمی کے باعث، کیونکہ انگلی قائم مقام ہوتی ہے. انگلی کیا ہوتی؟ اصل مقصد تو دانت صاف کرنا ہوتا ہے. کیا؟ آقا علیہ السلام نے مسواک کی. کیا کیا؟ اب کیا تھا؟ انگلی بھی کیا، وہ کہتے جب وضو کرتے انگلی پھیر لیتے. ابھی وہ سنت مسواک والی کچھ دن کے لیے اس پر عمل نہیں